اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ سورۃ الغاشیہ۔ پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کو جمعہ کی نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور عیدین کی نمازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں تلاوت فرمایا کرتے۔ تو ہر جمعے ان صورتوں کو دوبارہ سے دہرانے کا، تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسے اسباق موجود ہیں جن کو ہر ہفتے دہرانے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس کے ترجمے کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو وہ سبق ہمیں یاد آئیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ناکام ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتلایا ہے کہ جو رب اس دنیا کو بنا سکتا ہے وہ رب جنت اور جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاکا، کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث و خبر الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی کی، چھا جانے والی کی۔ وہ قیامت جو آئے گی اور چھا جائے گی۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کئی نام ہیں قیامت کے، جن ناموں میں الغاشیہ بھی ہے، الحاقہ، القارعہ، الصاخہ، الطامۃ الکبریٰ، یہ سارے قیامت کے نام ہیں۔ اس کی مختلف کیفیتوں اور ہولناکیوں کی حساب سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ تو الغاشیہ کا معنی چھا جانے والی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بیماری آئی اور چھا گئی، فلاں آیا کرکٹ کا کھلاڑی اور گراؤنڈ میں چھا گیا وہ، تو قیامت بھی اس قدر چھا جائے گی، اس قدر چھائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے جو اس قدر چھائے گا کہ ولدان شیبا، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، وہ بھی اس دن کی ہولناکی سے بوڑھا ہو جائے گا۔ دودھ پیتا بچہ ہو نا گھر میں، اس پر کوئی حالات کی تبدیلی اثر انداز نہیں ہوتی۔ گھر میں کوئی فوت ہوا ہے، کوئی خوشی ہے، غمی ہے، جو مرضی ہے اس کو اس کی خوراک مل جائے، وہ سکون سے ہے۔ لیکن قیامت اس قدر شدید ہوگی، اس کا چھا جانا، اس کی تکلیفیں، اس کی ہولناکی، کہ اس دودھ پیتے بچے پر بھی اثر انداز ہوگی اور اسے بھی بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے یومئذ اس دن خاشعہ، ذلیل ہوں گے، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ میرے سارے معاملات کو درست کر دے، واجرنا من خزی الدنیا، اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا لے، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جن کے چہرے ذلیل ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے۔ عامل عربی زبان میں مزدور کو کہتے ہیں، مزدوریاں کر کر کے، محنتیں کر کر کے، اور ناصبہ تھکا ہوا مزدور، کہ اتنے کام کیے اب اس کی تھکاوٹ کے آثار چہرے سے نظر آ رہے ہیں، اس کو ناصب کہتے ہیں۔ ناصب اصل پیشانی کو کہتے ہیں۔ تو وہ عمل کر کر کے تھک جانے والے، یہ دونوں طرح کے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے آخرت کے لیے کوئی عمل ہی نہیں کیا، دنیا کی ساری محنت ان کی دنیا کے لیے تھی، دنیا کمانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں عہدے حاصل کرنے کے لیے۔ تو دنیا کی محنتیں دنیا کے لیے تھیں تو دنیا میں رہ گئیں، آخرت کے دن آخرت کے لیے کیا کچھ نہیں تھا تو ذلیل ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے آخرت کے لیے محنتیں تو کی، لیکن وہ محنت ان کی اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق نہیں تھی، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی، تو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن جائیں گے جہنم میں۔ اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، وہ کئی ہسپتال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، بہت نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، بگاڑ ہے، تو وہ جائیں گے جہنم میں۔ اسی طرح کئی کلمہ پڑھنے کے بعد جو انسان شرک کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے سب بندوں کے اعمال قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے۔ نیکی کی قبولیت کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہو، کامل مومن ہو، اور پھر
عمل کرنے کے وقت نیت جو ہو وہ رب کو راضی کرنے کی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت رب کی رضا کی ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، تو پھر جو ہے نا وہ عمل اس کا قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مردود کر دیا جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن تصلی نارا حامیہ، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تسقا، تصلی نارا حامیہ، داخل ہوں گے وہ آگ میں، حامیہ بھڑکتی ہوئی، تسقا انہیں پلایا جائے گا، من عین ایک چشمے سے، آنیہ جو کھولتا ہوا ہوگا، کھولتا ہوا پانی۔ جب جہنم میں جائیں گے پیاس سے ہلکان ہوں گے، پانی مانگیں گے تو جہنم سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر وہ پانی گرم ہوگا کہ جہنمی کے چہرے کے قریب کیا جائے گا تو چہرے کا گوشت پگھل کر اسی پیالے میں گر جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہ۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضریع، مگر کانٹوں والا درخت، زہریلے کانٹے جو جہنم میں درخت اگے گا وہ کھائیں گے۔ اور ضریع تھوہر کے درخت کو کہتے ہیں، بعض نے کانٹوں زہریلے کانٹے اس کا ترجمہ کیا ہے، بعض نے زقوم کا درخت، تھوہر کا درخت۔ یہ تو دنیا میں ہے نا، اس کو جانور بھی نہیں کھاتے، اور یہ دنیا کا ہے درخت۔ وہ قیامت کے دن جس کو جہنمیوں کی خوراک بنایا جائے گا وہ جہنم سے اگے گا، اس کا پانی جو لگے گا وہ دنیا کا پانی نہیں ہوگا، وہ جہنمیوں کی پیپ اسے لگے گی، اس سے وہ پروان چڑھے گا اور بڑھے گا، اور جہنمیوں کو وہ بطور خوراک کھلایا جائے گا۔ وہ خوشی سے نہیں کھائیں گے تو فرشتے ان کے منہ میں وہ ٹھوس دیں گے کہ تم دنیا میں حرام کھاتے تھے، اللہ رب العالمین کی بغاوتیں کرتے تھے، اب یہ کھاؤ۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا کھانا، الا من ضریع، مگر سوائے اس زہریلے کانٹوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لا یسمن، نہ وہ موٹا کرے گا وہ کھانا، ولا یغنی، اور نہ کام آئے گا، من جوع، بھوک سے، نہ بھوک مٹائے گا نہ موٹا کرے گا۔ کھانے کے یہی دو فائدے ہوتے ہیں، ایک انسان کو صحت ملتی ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے بندہ، اور دوسرا بھوک مٹتی ہے۔ اس جہنم کے کھانے کے دونوں فائدے نہیں ہوں گے، نہ پانی پینے سے پیاس بجھے گی، نہ یہ کھانے سے ان کی بھوک مٹے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، جہنم میں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جہنم میں کیا خوراک ہوگی، کون سے لوگ جائیں گے جہنم میں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا۔ وجوہ ان کی اس قیامت کے دن، الغاشیہ جو چھا جانے والی قیامت آئے گی نا، وجوہ ان کچھ چہرے اس دن ایسے بھی ہوں گے، ناعمہ جو نعمتوں والے ہوں گے، جو خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر وہ راضی ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی، محنت کی، اس کوشش کا جب ثمر اور نتیجہ وہ دیکھیں گے تو راضی ہو جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں ایک انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا جب پھل اسے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ساری تھکاوٹیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک طالب علم سارا سال محنت کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، اور وہ راتوں کو جاگتا ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، جب امتحان میں اس کے اچھے نمبر آئیں اور اس کو تقریب میں سٹیج پر بلا کر انعام دیا جائے تو سارے سال کی محنت کی تھکاوٹ اس کی اس وقت اتر جاتی ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ لو، یہ آپ کا انعام ہے، چاہے وہ انعام اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے سب کے سامنے اسے جب بلا کر وہ پروٹوکول، وہ ایوارڈ اسے دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور اس ادارے کی طرف سے، اس کمپنی کی طرف سے تمہارا انعام ہے، تو اس کی سارے سال کی تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ اسی طرح جنت میں اللہ رب العالمین جنت میں پروگرام اور تقریب منعقد کر کے جنتی اپنے بندے کو سب کچھ دے کر پھر فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، میرے بندے یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ تو پھر اس وقت وہ جو وقت ہوگا انسان کی ساری دنیا کی تھکاوٹوں کو وہ اتار کر رکھ دے گا۔ یہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا رہا، یہ صدقات و خیرات کرتا رہا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، حرام کو منہ نہیں لگایا اس نے، تو پھر یہ بندہ غربتوں میں زندگی بسر کرنے والا، ساری زندگی دکھ، مصیبت، پریشانیاں، بیماریاں آئیں لیکن کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی بغاوتیں نہیں کی۔ جب جنت میں جائے گا تو لسعیہا راضیہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اس نے کوششیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثمر دیں گے کہ اسے دیکھ کر یہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت، یہ مقام نصیب فرمائے قیامت کے دن، اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے
آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.